تشریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان انبیاء کرام اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک حکم عطا فرمایا ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد جو بنیادی طور پر ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنا اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے، اور انبیاء نے اپنی اولادوں کو بھی یہ نصیحت باقاعدہ طور پر کی، جیسا کہ پہلے پارے میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں کہ ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا۔ اب دو پہلو ہیں ایمان کی حفاظت کے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ بیرونی حملوں سے اپنے ایمان کو بچانا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان ایسے اعمال، ایسا کردار اور ایسی صحبت میں رہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کا سامان پیدا کر دے۔ بعض دفعہ انسان کو صحبت اس نہج پہ لے جاتی ہے کہ خدا نخواستہ بندہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے یا ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو دائرہ ایمان سے انسان کو خارج کر دیتے ہیں۔ شیطان کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد، جو سب سے پہلا مقصد ہے، کہ کسی بھی انسان کے اندر یہ بات پیدا کر دینا، وہ گفتگو کے ذریعہ ہو، انسان کے نظریے کی بنیاد پر ہو، اس کی فکر کی بنیاد پر ہو، کہ ایسی فکر ایک بندہ قائم کر لے کہ جس کی وجہ سے وہ خدا کا انکار، رسول کا انکار یا آخرت کا انکار کر بیٹھے۔ اس وقت مختلف قسم کے فتنے جو ہمارے ایمان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، غیر محسوس انداز میں وہ فتنے مختلف ذرائع سے ہمارے ذہنوں کے اندر پیوست کیے جا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم آہستہ آہستہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ رب العزت کے قانون کے خلاف ہوتی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ دین کے خلاف ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا نظریہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر زور و شور کے ساتھ جاری ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نظریہ کو ایک عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، علم، لفظ علم کا استعمال کر کے اس نظریہ کو انسانوں کے ذہنوں کے اندر باقاعدہ طور پر پیوست کیا جا رہا ہے، اور وہ نظریہ ہے میٹیریلزم، جس کو مادہ پرستی کہتے ہیں۔ اس فتنے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے۔ اس حدیث کا ایک حصہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر مختلف قسم کے فتنے آئیں گے، میری امت پر کفار چڑھ دوڑیں گے، میری امت واہن کا شکار ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ واہن ہوتا کیا ہے، تو فرمایا حب الدنیا،
کہ جب میری امت کے ذہنوں کے اندر دنیا کی محبت چھا جائے گی تو وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں عموماً ہم کام سمجھتے ہی اسے ہیں کہ جس سے پیسہ ملتا ہے۔ آج کل جو نظریات پڑھائے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے کورسز ڈیزائن کیے گئے ہیں، نوجوان نسل مختلف قسم کے کورس کرتی ہے۔ میں اس کی ایک سب سے بڑی مثال ٹائمز کی دینا چاہوں گا۔ ہماری نوجوان نسل پچھلے کئی دہائیوں سے اس فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ نوجوان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ دیکھیں، آپ سے کوئی مشورہ اگر طلب کرتا ہے، آپ فری میں اسے مشورہ دے دیتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ ایسا طریقہ کار استعمال کریں کہ لوگوں کو مشورہ بھی دیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کا مالی فائدہ بھی ہو۔ اور اسی طرح ہمارے ذہن کو اس انداز کے ساتھ ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ ہر بندہ اس کوشش کے اندر ہے کہ میرا کوئی کال، یعنی جب میں بات کر رہا ہوں یا کسی بھی قسم کی سروس فراہم کر رہا ہوں اللہ کی مخلوق کو، تو اس سے مجھے مالی فائدہ حاصل ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ایک عالم دین، یا اس کی بڑی مثال آپ مدارس لے سکتے ہیں۔ مدارس میں جائیں، آپ کوئی فتویٰ لے کر جائیں اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور مسائل ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ مدارس کے مفتیان وہی مسئلے جو کورٹ اور کچہری کے اندر حل ہوتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، اس کا ایک حل نکالتے ہیں۔ حل نکالنے کے بعد بعض دفعہ کاغذ بھی اپنے پاس سے استعمال کرتے ہیں، روشنائی بھی اپنے پاس سے استعمال کرتے ہیں، اور بعد میں وہ فتویٰ دینے کے بعد سائل کو کیا کہتے ہیں؟ بس دعا کر دیجئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کون سا کام ہوا بھائی، اس سے تو پیسہ ہی جنریٹ نہیں ہوتا۔ اب بالکل اس سے بالکل کم درجے کا کام کورٹ کچہری کے اندر ایک منشی کر رہا ہوتا ہے، ایک کاغذ کے اوپر 2-4 جملے لکھتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ جناب اس کا تمہیں 500 دینا پڑے گا، 1000 دینا پڑے گا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں جناب واقعتاً یہ بندہ صبح صبح کام پہ جاتا ہے۔ اب یہ وہ فرق ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالا گیا کہ بھئی کام وہ کرو جس سے تمہیں مالی فائدہ حاصل ہو، جبکہ انبیاء کا مشن یہ رہا ہے کہ تم نے مخلوق خدا کی خدمت جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو اصل میں یہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی تمہیں فائدہ نصیب کرے گا۔ آپ ایک نوجوان ہے جو کہتا ہے بھی میں نے لوگوں کا فری علاج کرنا ہے، آپ حیران ہوں گے، لوگ کہیں یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا، یہ بھی کوئی کام ہے؟ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ڈاکٹر جو ایک چیک اپ کے 2000 3000 4000 لیتا ہے، تو گھر والے کہتے بھی ہمارا بندہ جو ہے نا، یہ بچہ بڑا کام کر رہا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مادہ پرستی، میٹیریلزم۔ آج کا جو ہمارا جتنا سلیبس ہے، کہ بچے کو کیوں پڑھا رہے ہو؟ نوکری کے لیے، یہی جواب ہوتا ہے نا، نوکری کے لیے پڑھا رہے ہیں۔ فلاں کورس میرا بیٹا کر رہا ہے، اس کی جاب بڑی اچھی مل جاتی ہے، فلاں کام کر رہا ہے، اس سے انکم بہت زبردست قسم کی آتی ہے۔ کاش کہ یہ بات ہوتی کہ میں اپنے بچے کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا، میں اپنے بچے کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لے گا، میں اپنے بچے کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے نور سے روشن ہوتا چلا جائے اور یہ دنیا کے اندر سے جہالتوں کو ختم کرتا چلا جائے۔ اب یہ وہ مقصدیت ہے جو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، ہر بندہ نوکر بننے کی کوشش کر رہا ہے، نوکری نوکری نوکری۔
اور وہ علم جس سے آپ کو نوکری حاصل نہ ہو، کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے۔ تو یہ پہلا فتنہ کہ جس سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات اچھے طریقے سے راسخ کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹو جو تم نے کام کرنے ہیں یا جو تم پڑھ رہے ہو، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ تم پیسہ کماؤ گے۔ آپ نے محنت کرنی ہے، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، مگر آپ کی نیت کے اندر بس ایک بات شامل ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرنا ہے۔ یہ ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بچپن سے کی جاتی۔ اس پر ایک بڑا طویل واقعہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ طویل واقعہ تو میں یہاں پہ ذکر نہیں کروں گا، اس کا نچوڑ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ 30 سال کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے مدینہ منورہ، امام مالک کے پاس۔ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، ماں نے کچھ تیاری کروا کے بچے کو بھیج دیا۔ 30 سال پڑھنے کے بعد جب امام شافعی رحمہ اللہ مکہ مکرمہ کسی قافلے میں واپس آ رہے تھے، تو اس دور میں ہر بندہ باہر جا کر قافلے کا استقبال کرتا تھا جس کا کوئی آ رہا ہوتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ ماجدہ بھی مکے سے باہر کسی ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی، اس انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا 30 سال کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد گھر واپس آ رہا ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ جب امام شافعی رحمہ اللہ مدینہ منورہ سے چلے، بڑے ذہین تھے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا فرمائیں، تو ان کے استاذ گرامی نے امام مالک نے بہت سارے تحفے اور تحائف دے دیے، لباس دے دیا، کچھ درہم یا دینار اس دور کے مطابق کچھ رقم دے دی، اور بھی کچھ چیزیں دے دی۔ آپ حیران ہوں گے، 30 سال کے بعد بچہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے، مگر جیسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے پاس تو دولت ہے، میں نے تو اسے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، یہ تو گھوڑے لے کے آ رہا ہے، یہ تو کپڑے لے کے آ رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کو ملنا ہی گوارا نہیں کیا، منہ موڑ لیا۔ فرمانے لگی، بیٹا میں نے تمہیں اس لیے تھوڑا بھیجا تھا، میں نے تجھے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی والدہ کی منشا جان گئے، کھڑے کھڑے سارا تقسیم کر دیا، جو پیسہ تھا تقسیم کر دیا، جو لباس تھا تقسیم کر دیا، جو وہاں پر گھوڑے تھے یا کوئی بھی چیز تھی ساری تقسیم کر دی۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا کہ آگے جا رہے تھے، اب سارا کچھ تقسیم کر دیا، نیچے کوڑا گرا، کسی نے کوڑا اٹھا کر دے دیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے اپنی جیب سے کچھ رقم نکالی اور اس کوڑا اٹھانے والے کو بطور محبت دے دی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ پھر دیکھتی ہیں، اوئے ابھی بھی تیرے پاس پیسے ہیں، ابھی بھی تیرے پاس پیسے ہیں، اس کو بھی تقسیم کر۔ جب سارا کچھ اماں جان نے تقسیم کروا لیا، مائیں بھی کتنی عظیم تھی۔ آج تو کہتے ہیں جی جب تک میرے بیٹے کی لاکھ تنخواہ نہیں ہوگی بھی دے اللہ تعالیٰ، مگر سوچ تو یہ نہیں رکھنی چاہیے نا، یا وہ جہاں سے مرضی حلال کما کے لا رہا ہے، حرام کما کے لا رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور یہ تھا بھی حلال۔ مگر امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ ماجدہ نے جب سارا کچھ تقسیم کروا دیا، اب بڑی خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کو گھر کی طرف لے جا رہی ہیں، اور بیٹے کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب میں تجھے گھر میں لے جاؤں گی تو میں لوگوں کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ میرا بیٹا فلاں کما کے لایا، فلاں کما کے لایا، فلاں کما کے لایا۔ آج میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ میرا بیٹا علم کا سمندر بن کے آیا ہے۔ یہ نظریات کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے نا، ہمارے نظریات ہی الٹ ہو چکے ہیں۔ یہ ہے وہ فتنہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا فتنہ جو اس وقت ہے وہ سیکولرزم کا فتنہ، اور آپ کہیں گے کہ کیا یہ فتنہ بھی ہمارے ہاں ہے؟
کیا آپ نے اور میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ جناب بھی دین کو مسجد تک محدود رکھو، مولوی صاحب بس نمازیں پڑھایا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، تسبیح کیا کرو، تمہارا کیا تعلق سیاست کے ساتھ؟ یعنی سیاسی گفتگو سے مراد میں یہاں پر یہ عام سیاست نہیں لے رہا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا۔ نمبر 2، فیصلہ سازی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا، بھی ہم اپنے فیصلے خود کر لیں گے، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، ہم جو مرضی کریں گے، فیصلے کریں گے۔ تمہارا معیشت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم معاشی اصولوں کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ بھائی نہیں، تم مسجد تک محدود رہو، عدالت ہمیں دے دو، تعلیم کا نظام ہمیں دے دو، ریاست کا نظام ہمیں دے دو، اسی کو سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں نہیں پائی جا رہی؟ علماء کی توہین، علم کی توہین، مساجد کے ائمہ کے ساتھ کیا کچھ سلوک کیا جاتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ روٹیوں کے اوپر ہم نے لگایا ائمہ کو، جس نے امامت ہر نماز کی کروانی ہوتی ہے وہ مساجد کا امام دیہاتوں کے اندر گھر گھر کے اندر روٹی لے رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی توہین ایک عالم دین کی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے بھکاریوں کی طرح، مولوی صاحب ٹھہریے جی ہم روٹی لے کے آ رہے ہیں، وہ بیچارہ اسی طرح ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور اس کے بعد دعا مانگ کے چلا جاتا ہے۔ اسی کو سیکولرزم کہا جاتا ہے کہ جب دین کو چند عبادات تک محدود کر دیا گیا اور 3 شعبوں سے، تعلیم، سیاست اور معیشت سے جب دین کو نکال دیا گیا اور یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ علماء کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ نظریہ بھی ہمارے ذہنوں کے اندر انجیکٹ کیا گیا، جس کو سیکولرزم یعنی لا دینیت کہا جاتا ہے۔ تیسرا فتنہ، اور ایک جیسے میں مثال دیتا چلا جاؤں، ہمارے ہاں لوگ یہ بھی کہتے ہیں تم ہر کام میں دین کو لے کے آ جاتے ہو، ہر کام میں دین کی بات کرتے ہو۔ بھی ہاں، ہم ہر کام میں دین کی بات کریں گے، کیونکہ ہمیں ہمارے رب کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب تک تم اسلام میں پورے داخل نہیں ہو جاتے تمہارا اسلام ہی مشکوک ہے۔ ہم چند نمازیں، روزے اور تسبیحات کر کے یہ ہرگز نہیں سمجھتے کہ ہم دیندار ہو گئے ہیں۔ ہم دیندار اس وقت ہوں گے جب ہمارا تعلیمی نظام بھی اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے مطابق ہوگا۔ ہم دیندار اس وقت ہوں گے جب ہمارا معاشی نظام بھی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگا۔ ہم دیندار اس وقت ہوں گے جب وہاں پر ہمارا سیاسی نظام بھی اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے مطابق ہوگا۔ اگلا فتنہ، اس کو لذت پرستی کہتے ہیں۔ یہ فتنہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا، اپنی خواہشات اور لذات کو ہر حالت میں پورا کرنا اور خواہش نفس کو خدا بنا لینا۔ میری مانو، میرے علاوہ کسی کی نہ مانو، یہ فتنہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اور آج میں صبح لکھنا بھی چاہ رہا تھا اس کہ میں بڑا خوش رہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں خدا نہیں ہوں، کیونکہ میری ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، اگر میں خدا ہوتا تو میری ہر بات تسلیم کی جاتی۔ اگر میں خدا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ اس نے میری بات کیوں نہیں تسلیم کی، اور میں اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا۔ میں خدا کا بندہ ہوں، بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اس پہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بعض خواہشات اور لذات میری پوری نہیں ہوتی، کیونکہ میں خدا کا بندہ ہوں اور میں نے وہی کام کرنا ہے جو میرے رب کا حکم ہوگا۔ میں کسی سے محبت نہیں مانگتا، میں کسی سے عزت نہیں مانگتا، میں کسی سے رزق نہیں مانگتا، میں کسی سے دل کا اطمینان نہیں مانگتا، اس لیے میں بڑا خوش رہتا ہوں
اور یہی وہ نعمت ہے جس بندے کو عطا ہو جاتی ہے، وہ دنیا اور آخرت کے اندر اپنی جنت خود ہی بنا لیتا ہے۔ جنت ہے کیا؟ جنت سکون کا نام ہے نا۔ جس بندے کو سکون مل جائے، حالات کی تلخیاں بھی ہوں مگر وہ بالکل پر اطمینان زندگی بسر کر رہا ہو، اس سے بڑا جنتی اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تیسرا فتنہ جو لذت پرستی کا فتنہ، آپ نے یہ جملہ نہیں سنا ہوگا، یار مزہ ہی نہیں آ رہا، یار کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا۔ اب یہی وہ فتنہ ہے کہ جس نے ہماری طبیعتوں کے اندر مختلف قسم کی چیزیں پیدا کر دیں۔ اور آخری فتنہ جس کا مقابلہ کرنے کی اشد ضرورت ہے، اس کو ریشنلزم کہتے ہیں، عقل پرستی کا فتنہ۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا دینی معاملات کے اندر، جب دین کی بھی میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، یعنی ہر کام میں اپنی ناقص عقل کو خدا کے حکم پہ ترجیح دینا۔ بھی خدا کہہ رہا ہے کہ تم یہ کرو، لیکن میں یہ کہوں کہ میری عقل میں نہیں آ رہی، میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جب بچہ چھری پکڑتا ہے اور ماں یہ سمجھتی ہے کہ بھئی چھری تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، وہ اس سے کھینچتی ہے، اور بچہ آگے سے یہ کہے کہ میری عقل میں نہیں آ رہی، تو یقیناً پھر ماں عقل ٹھکانے لگاتی ہے۔ جب چھری کھینچتی ہے پھر ماں عقل ٹھکانے لگاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہے، ہماری سوچ میں نہیں آ رہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری عقل کو ٹھکانے لگاتا ہے، مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ اگر اتنی کوئی چھوٹی بات ہوتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے شاید مسلمان ہی مریں گے، وہ بھائی فتنوں نے سر اٹھا لیے، فتنے کافر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، فتنے وہاں پر اس انداز کے ساتھ سر اٹھا چکے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا، مادہ پرستی کا فتنہ، سیکولرزم کا فتنہ، لذت پرستی کا فتنہ، ریشنلزم کا فتنہ، جو ہمارے ذہنوں کے اندر، نوجوان نسل کے اندر انجیکٹ کر کے انہیں لادین بنانے کی بھرپور جو کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن کی یہ آیت بچوں کو بھی بتائیں کہ بیٹا ہمیں تم سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے، بس ایک ہی نصیحت ہے کہ جب مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا۔ جب تم دنیا سے جا رہے ہو تو لوگ تمہارے اسلام کی گواہی دے رہے ہوں، تمہارے ایمان کی گواہی دے رہے ہوں، یہ نہ گواہی دے رہے ہوں کہ اتنا کما لیا اور یہ کر لیا اور جہاز بنا لیا اور گاڑیاں بنا لی، یہ گواہی نہ دیں، بلکہ یہ کہیں کہ ہمارا بچہ جو تھا یہ دین کا خادم ہو کے مرا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ مرا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے اور خلوص کے ساتھ دینی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔